ارسلان پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس کے سامنے کھڑی وہ دونوں ہاتھ جوڑ چکے تھے۔ محبت صرف نام سے نہیں ہوتی زریشا بی بی، اس کے لیے جیب میں نوٹ ہونے چاہیے۔ وہ اس پر طنز کر رہا تھا جبکہ وہ ساکت کھڑی اس شخص کو دیکھتی رہ گئی جس کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ مگر تم اچھے سے جانتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے بے بسی سے اپنے خالی ہاتھ اسے دکھائے۔ تو یہ تمہاری غلطی ہے، میری نہیں۔ تم اس اتنے بڑے محل سے کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا۔ وہ سفاکیت کی انتہا کر رہا تھا جبکہ وہ حیران ہو رہی تھی کہ کیا اس نے اتنی بڑی غلطی کر دی، سب کچھ اس شخص کی خاطر چھوڑ دیا۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی، وہ محبت کہاں گئی؟ یا پھر کہیں تمہیں اس لیے مجھ سے محبت تو نہیں تھی کہ میں ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، یا پھر میرے باپ کے پاس بہت دولت ہے؟ وہ جیسے غم سے باہر نکل کر سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ دولت سے کسے محبت نہیں ہوتی؟ اور کون ایک امیر دولت مند انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ اگر میں دولت سے محبت کرتا بھی ہوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مگر زریشا اس کی باتیں سمجھ چکی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ اس کی آواز بیٹھ رہی تھی، رو رو کر حلق کانٹے ہو چکا تھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ وہ غصے سے اب چکر کاٹ رہا تھا۔ اتنے میں زریشا بینچ سے اٹھی۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے قبول کرو گے یا نہیں، مجھ سے نکاح کرو گے یا نہیں؟ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ تم خالی ہاتھ آئی ہو، تمہارے پاس ایک ٹکا بھی نہیں ہے، رہیں گے کہاں، کھائیں گے کیا؟ تم سے نکاح تو تب کروں گا جب تمہارے پاس کوئی پیسہ ہوگا، وہ شدید غصے سے کہہ رہا تھا۔ زریشا نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے بینچ کا سہارا لیا۔ تم مرد ہو، تم کما کر لانا، ویسے بھی میں کم پیسوں میں گزارا کر لوں گی۔ شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ امیر خاندان کی بگڑی ہوئی رئیس زادی ہے، اسی لیے شاید اس کے ساتھ رہ نہ سکے۔ اس کی بات پر ارسلان ہنس پڑا۔ گزارا تو تب ہوگا جب میں تمہارے ساتھ رہنے کے بارے میں سوچوں گا۔ تم واپس چلی جاؤ، میں تمہیں ایسے قبول نہیں کر سکتا۔ اس نے صاف ہاتھ اٹھا کر ہری جھنڈی دکھا دی۔ اس کے الفاظ زریشا کو اب اپنے سینے میں کسی بوجھ کی طرح اترتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اوہ خدا، میں کتنی غلط تھی، میں نے تمہیں کیسا انسان سمجھا، اور تم کیسے نکلے ارسلان ملک؟ تمہاری خاطر میں سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئی، تم سے محبت کی، اور تمہیں صرف میری دولت سے محبت تھی؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ اب خود کو کوس رہی تھی۔ تم اس قابل ہی نہیں کہ تم سے کوئی محبت کرے۔ شدید غصے میں وہ ارسلان کے سامنے چیخ پڑی جبکہ ارسلان کو بھی اس کے لہجے پر غصہ آیا۔ اچھا، اگر میں اس قابل نہیں ہوں تو پھر تم اپنا دیکھ لو، میں چلتا ہوں۔ اس سے پہلے زریشا اسے روکتی اسے وہیں بینچ پر بیٹھا چھوڑے اپنی بائک کی طرف بڑھا، اور اب اس کی آنکھوں کے سامنے سے چند لمحے میں ہی وہ غائب ہو گیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا جس لڑکے سے اس نے محبت کی وہ صرف اس کے پیچھے دولت کے لیے تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا زریشا؟ زریشا، وہ بس خود کو کوس رہی تھی۔ ابھی اس نے اپنا بیگ بینچ سے اٹھایا تھا جب کسی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ زریشا آفریدی؟ کوئی دھاڑا تھا اور زریشا جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی ساکت رہ گئی۔ یہ آواز وہ بہت اچھے سے پہچانتی تھی۔ اس نے گھبرا کر چہرہ موڑے پیچھے دیکھا تو اس کے بالکل سامنے ریحام آفریدی کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کے مارے لال ہو گیا تھا۔ زریشا نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے لیا مگر وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ وہ لہرا کر اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ تمہیں کیا لگا تھا بھاگ جاؤ گی اور میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا؟ اس کا منہ دبوچ کر وہ چلایا۔ زریشا کو اس کے لہجے سے بے حد خوف آیا۔ میں تو واپس، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی جب وہ اس کے لبوں پر تیزی سے انگلی رکھ چکا تھا۔ شٹ اپ، اگر اب ایک بھی لفظ اپنی زبان سے نکالا تو تمہاری جان نکال دوں گا، غصے سے کہتے وہ زریشا کو بازو سے دبوچ کر اب اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے گاڑی میں پٹخا، گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ تک آیا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، اس کے پیچھے ہی اس کے چند گارڈز کی گاڑی تھی۔ وہ اب غصے سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ زریشا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ شدید غصے میں تھا اور اپنے غصے کو قابو کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، اور جب وہ غصے میں ہوتا تھا تو ایسے ہی تیز گاڑی چلاتا تھا۔ زریشا نے اپنی گھبراہٹ قابو کرنے کے لیے چادر کو مزید مضبوطی سے کاندھوں کے گرد جکڑا۔ چند منٹوں کے بعد گاڑی آفریدی ہاؤس کے پورچ میں رکی۔
وہ 1 گھنٹے کا سفر چند منٹوں میں ہی طے کر چکا تھا۔ اتنی تیز گاڑی چلا رہا تھا وہ۔ گاڑی سے نکلا، زریشا کے کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے پہلے اس کی طرف آیا اور اسے بازو سے دبوچ کر گاڑی سے باہر نکالا، اور اب اسے ایسے ہی اپنے ساتھ یہ لاؤنج میں داخل ہوا جہاں سب بڑے موجود تھے، اور اس نے بنا کسی کا لحاظ کیے زریشا کو زمین پر دھکا دیا۔ وہ سیدھی داجی کے قدموں میں جا کر گری۔ آفریدی ہاؤس ایک گہرے سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ رہی آپ کی نام میں ہاتھ پوتی، پوچھیں اس سے کہاں گئی تھی یہ، کس کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملانے کی۔ مجھے حکم دے داجی، میں اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں۔ وہ شدید غصے میں آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ زریشا کی طرف بڑھتا، داجی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کیا۔ زریشا اب زمین پر 2 زانوں داجی کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں داجی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں اب واپس گھر آ رہی تھی، میں اس کے ساتھ کہیں نہیں گئی، میں بس اس سے بات کرنے گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ بزدل کمینہ ہوگا جس سے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں، میری آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ وہ گڑ گڑاتی ہوئی ان سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ ان کے قدموں میں گر چکی تھی، جبکہ سب خاموشی سے زریشا کا یہ رویہ دیکھ رہے تھے۔ داجی کی سب سے لاڈلی پوتی، جنہیں انہوں نے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا، آج انہی کے قدموں میں گری رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی اس دہلیز سے باہر قدم نہیں نکالوں گی۔ بس مجھے معاف کر دیں، ایک آخری بار معاف کر دیں، میری آخری غلطی سمجھ کر آپ جہاں کہیں گے میں وہیں شادی کر لوں گی، بس مجھے معاف کر دیں۔ وہ رو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ داجی نے سنجیدگی سے رفیق صاحب کو دیکھا۔ نکاح خاں کا انتظام کرو، کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے ریحام اور زریشا کا نکاح ہو جانا چاہیے۔ داجی اپنے پاؤں سے اسے دور کرتے ہوئے صوفے سے اٹھے اور اپنی مغرور چال چلتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ پیچھے کھڑے ہر فرد کی زبان تالو سے چپک گئی۔ زریشا نے بھیگی آنکھیں اٹھائے ریحام کو دیکھا، جسے نفرت سے دیکھتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ وہ خاموش زمین پر بیٹھی رہ گئی، جیسے کوئی آہٹ، کوئی آواز، کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ زریشا اعجاز ولد اعجاز آفریدی، آپ کا نکاح ریحام رفیق ولد رفیق آفریدی سے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز نے اس کے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی پیدا کر دی تھی۔ کلثوم بیگم نے اس کے بازو پر گرفت سخت کی تو اسے احساس ہوا کہ اسے جواب دینا ہے۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کاش اس نے زندگی میں محبت جیسی غلطی کبھی نہ کی ہوتی۔ قبول، قبول ہے۔ اس کے ہونٹ بہت مشکل سے پھڑ پڑائے۔ داجی نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اگر انہوں نے اسے معاف نہ کیا ہوتا تو آج وہ اس گھر میں زندہ سلامت نہ بیٹھی ہوتی، اور اب اسے اپنے گناہ کی معافی کے لیے داجی کا حکم ماننا تھا۔ جبکہ باہر لاؤنج میں بیٹھا ریحام کے چہرے پر شدید سنجیدگی تھی، جیسے اسے اس نکاح کی کوئی خوشی نہیں تھی، اور اسے زریشا کی حرکت پر شدید غصہ تھا۔ ریحام آفریدی ولد رفیق آفریدی، آپ کا نکاح زریشا اعجاز ولد اعجاز آفریدی سے طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ اب مولوی صاحب اس سے پوچھ رہے تھے۔ اس کا سر اٹھا ہوا تھا، آنکھوں میں ابھی بھی وہی عزت، وہی غرور، وہی انا تھی۔ اس نے بھی بلا کسی تاخیر کے کسی روبوٹ کی طرح قبول ہے ادا کیا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے اس کے سامنے نکاح نامہ رکھا۔ وہ تمام جذبات کو سلاتے ہوئے شفافیت کی تمام حدیں کراس کرتے ہوئے اب نکاح نامے پر دستخط کر رہا تھا، جبکہ اس کے برس دستخط کرتے زریشا کے ہاتھ اس طرح سے کانپ رہے تھے جیسے کسی نے اس کے ہاتھ کو برف کی طرح کر دیا ہو، اور اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس نے اپنی زندگی کی بے بسی پر مہر لگا دی۔ وہ جانتی تھی یہ نکاح صرف اس کے لیے سزا بن جائے گا۔ جو غلطی اس نے کی ہے اسے ہر روز اس غلطی کی سزا بھگتنی ہوگی۔ حاجرہ لے کر جاؤ اسے، تاجی کی آواز جیسے زریشا کے کانوں میں گونجے تو اس نے اذیت سے آنکھیں میچ لی۔ حاجرہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑا اور بنا کچھ کہے اسے لے کر اب لاؤنج سے باہر نکل کر ساتھ والے بنگلے میں داخل ہو رہی تھی، اور اگلے چند منٹ بعد وہ ریحام آفریدی کے بیڈ پر موجود تھے۔ تائی اسے یہاں پر چھوڑ کر کمرے سے باہر جا چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی تائی کو بھی اس پر شدید غصہ ہے۔ کوئی بھی اس کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے وہ محبت جیسی غلطی کر کے جو قدم اٹھایا تھا، اس کے بعد سب ہی اس سے نفرت کرتے تھے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ریحام اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ وہ اس وقت سادی سی میرون فراک میں تھی
چہرے پر برائے نام ہلکا سا میک اپ تھا۔ اس نے کوئی جیولری نہیں پہنی تھی، نہ ہی اس کی کلائی میں کوئی چوڑیاں تھیں۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کا ابھی نکاح ہوا ہے۔ وہ بیڈ پر سکڑی سمٹی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے عجیب سی بے چینی کا شکار تھی۔ وہ جانتی تھی ریحام جتنا غصے کا تیز ہے آج اس کی جان نکالے گا، اور اگر ترس کھا کر اس نے اس کی جان بخش بھی دی تو اب کبھی ساری زندگی اس گھر میں سکون سے نہیں رہ سکے گی۔ تو بات کرتے ہیں آفریدی ہاؤس کی۔ آفریدی ہاؤس کے سربراہ حاشر آفریدی، جنہیں سب داجی کے نام سے جانتے ہیں، ان کے 2 بیٹے، بڑا بیٹا رفیق آفریدی اور چھوٹا بیٹا اعجاز آفریدی۔ رفیق آفریدی کی بیوہ ہاجرہ بیگم تھی۔ ان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑا 27 سالہ ریحام آفریدی، اس سے چھوٹا 25 سالہ تہام آفریدی اور اس سے چھوٹی 20 سالہ فضا، جبکہ اعجاز آفریدی کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی 22 سالہ زریشہ اور چھوٹی 18 سالہ دعا۔ زریشہ یونیورسٹی میں اپنے کلاس فیلو ارسلان ملک کو پسند کرتی تھی، اور اب کب پسند کرتے کرتے اس لڑکے سے محبت ہو گئی وہ خود بھی اندازہ نہ لگا سکی۔ مگر 2 دن پہلے داجی نے فیصلہ سنا دیا کہ زریشہ اور ریحام کا نکاح ہوگا، کیونکہ ان کے یہاں شادیاں صرف خاندان میں ہی ہوتی تھی۔ یہ سن کر تو زریشہ شدید پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ریحام غصے کا بہت تیز ہے، اور ویسے بھی اس کے دل و دماغ پر تو ارسلان چل رہا تھا۔ اس لیے اس نے بنا سوچے سمجھے جذبات میں آ کر گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ارسلان تو صرف اس کی دولت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیونکہ آفریدی فیملی شہر کے امیر گھرانوں میں سے ایک تھی، اور ریحام آفریدی شہر کا جانا مانا بزنس مین تھا۔ جس طرح سے اس نے سارا بزنس سنبھالا تھا شاید ہی خاندان میں کوئی اور سنبھال سکتا۔ اب تو تاہم بھی اس کے ساتھ آفس جانا شروع کر چکا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بیگ میں چند اہم چیزیں ڈال کر کمرے سے جاتے ہوئے فضا نے دیکھ لیا، اور اسی لیے اس نے فوراً ریحام کو بتا دیا کہ لگتا ہے زریشہ گھر سے بھاگنے کے چکروں میں ہے، کیونکہ سب جانتے تھے وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، اور وہ ریحام کو کچھ خاص پسند بھی نہیں کرتی۔ ریحام کو پسند نہ کرنے کی وجہ صرف اس کا غصہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ ریحام برا تھا۔ اسے ریحام سے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، لیکن ریحام غصے کا بہت تیز تھا اور اس پر بلا وجہ ہی پابندیاں لگاتا تھا، اسی لیے اسے برا لگتا تھا۔ مگر اب چونکہ وہ گھر سے بھاگنے جیسا سنگین قدم اٹھا چکی تھی اور ارسلان اسے اپنی حقیقت بتا کر جا چکا تھا، اور اب اسے گھر والوں کی نظروں میں واپس اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے داجی کی ہر بات ماننی تھی، اور داجی کا فیصلہ تھا جو شادی چند ہفتوں بعد ہونی تھی وہ اچانک ہی ہو چکی تھی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا اور وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کب بیٹھے بیٹھے سو گئی اسے کوئی احساس نہیں ہوا۔ رات کے کسی پہر کمرے کا دروازہ کھلا اور ریحام کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اس وقت سمپل سی بلیک شرٹ اور بلو پینٹ پہن رکھی تھی، اس کے چہرے پر شدید سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے اس کی نگاہ بیڈ پر ایک سائیڈ سکڑی سمٹی ہوئی زریشہ تک گئی۔ اسے دیکھتے ہوئے کہیں اندر ریحام کے سینے میں کسی نے کوئی نوکیلا خنجر مارا تھا۔ اس لڑکی کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ وہ اسے ٹھکرا کر کسی اور کی خاطر گھر سے بھاگ جائے؟ اتنی آسانی سے تو وہ اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ کیا وہ اتنا برا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ اس کی انا پر غصہ سوار ہوا، اور اس بار ریحام بدلہ لیے بنا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر اس کے پاس بیٹھا، اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اٹھا اور زریشہ کے بال اس کے چہرے سے پیچھے کرتے ہوئے وہ اس کے گال پر پھر سے اس کی گردن پر اپنے ہاتھ کی انگلی سے لکیر کھینچنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ زریشہ کے گلے پر چلنے لگا۔ ایک دم سے اس نے زریشہ کا گلا اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا کہ زریشہ ہڑبڑا کر نیند سے جاگی۔ وہ حیرت سے آس پاس دیکھنے لگی، سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کہاں پر ہے، مگر اپنے بالکل پاس بیٹھے ریحام کو اتنے غصے میں دیکھتے زریشہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ ریحام وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی جب وہ اس کے مزید قریب ہو کر بیٹھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کچھ کرنے کی؟ ہمت کیسے کی تم نے کسی اور کو پسند کرنے کی، جب تم اچھے سے جانتی تھی کہ تمہاری شادی کبھی خاندان سے باہر نہیں ہو سکتی؟ تو پھر تم نے کیوں کسی اور کو اپنے دل میں بسایا؟ وہ شدید غصے کے عالم میں کہتے ہوئے اس کے گلے پر گرفت سخت کرتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا کہ زریشہ کا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب آیا، اور ریحام اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بنا ہی
اس کے لبوں پر جھکتا اس کی سانسیں اپنے قابو میں لیتا، ان نازک لبوں کی نرمی قطرہ قطرہ اپنے حلق میں انڈیلنے لگا۔ بلا شبہ وہ بے حد خوبصورت تھی، اس کے گہرے بھورے بال جو اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اس کی کمر تک پہنچتے تھے، اس کی جھیل جیسی نیلی آنکھیں اور اس کا دودھیا سفید نازک سراپا، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی پہلی نظر میں ہی اس پر مر مٹ سکتا تھا، جبکہ ریحام آفریدی بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی سینہ، مضبوط جسامت، اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے کالے بال اور ہلکی سی بیئرڈ، تیکھے نقوش اور اس کی گہری کالی آنکھیں، اور اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے نہ جانے کتنے راز اپنے اندر سمیٹ کر بیٹھی ہوں۔ زریشا کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے ریحام کے کاندھے پر مکے مارنے کی کوشش کی، مگر ریحام اس کا گلا چھوڑ کر اس کے بال اور اس کی دونوں کلائیاں اپنے ایک ہاتھ میں دبوچ چکا تھا، اور تب تک اس کے نازک لبوں پر اپنی شدت برساتا رہا جب تک اس کا اپنا جلتا دل قرار میں نہیں آیا۔ زریشا کا سانس حلق میں اٹک رہا تھا اور اس کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے اس نے اس کے لبوں کو آزاد کیا۔ اس سے پہلے وہ پیچھے ہونے کی کوشش کرتی، وہ جلدی سے اس کی کمر کے گرد ایک بازو لپیٹے اسے دوبارہ اپنی جانب کھینچ چکا تھا کہ وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی اور اب خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت شوق تھا تمہیں شادی کرنے کا، وہ بھی اس شخص سے جس کی خاطر تم نے سارے خاندان کا نام ڈبو کر گھر سے بھاگ کر اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ بہت آگ لگی تھی تمہیں محبت پانے کی، تو فکر مت کرو، آج تمہاری ساری خواہشیں پوری کرتا ہوں، مگر اس کے بعد تمہاری اوقات میری نظر میں صرف 2 ٹکے کی رہے گی۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد تمہیں میری طرف سے کوئی محبت نہیں ملے گی۔ مجھے ٹھکرا کر تم نے کسی اور کو مجھ پر فوقیت دی ہے، تم نے ریحام آفریدی کی انسلٹ کی ہے، اور تمہیں اب اس انسلٹ کا بدلہ ساری زندگی چکانا ہوگا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے زریشا کو ایک بار پھر شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ واقعی شرمندہ ہو چکی تھی۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ کاش وہ دن آیا ہی نہ ہوتا جب اس نے پہلی بار ارسلان ملک کو سوچا، اس سے محبت کی۔ وہ شرمندہ تھی، وہ اس شخص سے محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ ریحام کو کیسے سمجھائے گی؟ وہ نہیں جانتی تھی وہ ریحام کو اس چیز کا یقین کیسے دلائے گی، جبکہ ریحام اس کی سوچوں سے بے نیاز اس کے گلے سے دوپٹہ نکال کر سائڈ پر پھینکتا، اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے بیڈ پر گراتا، اس پر جھک چکا تھا۔ زریشا نے اپنے حق میں کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک بار پھر اس کے لبوں پر دسترس پاتا اسے خاموش کروا گیا، اور گہری ہوتی رات میں ریحام نے اپنے تمام حقوق لیے، مگر زریشا جانتی تھی کہ اس کے لمس میں کوئی محبت، کوئی نرمی نہیں تھی۔ ہاں، اس کے لمس میں کوئی درندگی بھی نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی اسے اب محبت سے پیش نہیں آنے والا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ سکون سے آنکھیں میچے سو گیا، مگر زریشا اس رات سو نہیں سکی، کیونکہ اب وہ سوچ چکی تھی کہ اسے ہر حال میں سب گھر والوں سے معافی چاہیے۔ وہ سب گھر والوں کا دل اپنی طرف سے صاف کرنا چاہتی تھی، اور اسے شروعات ریحام سے کرنی تھی۔ اگر وہ ریحام سے معافی حاصل کر لے، اس کا دل اپنی طرف سے صاف کر لے، اس بدگمانی کو نکال دے جو ریحام کو اس سے ہو چکی تھی، تو شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جانتی تھی اس نے غلطی کی ہے، اس نے محبت کی تھی اور سونے پر سہاگا، اس محبت میں آ کر جذبات میں بہہ کر اس نے بہت بڑا قدم بھی اٹھا لیا، اور محبت میں خسارے اس کی قسمت میں آنے ہی تھے۔ وہ جانتی تھی وہ ریحام کا یہ سلوک ڈیزرو کرتی تھی، کیونکہ اس بار غلطی پر وہ خود تھی۔ وہ اس وقت کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ ان کے نکاح کو 4 دن گزر چکے تھے، اور ریحام کا رویہ اس کے ساتھ لیا دیا سا ہی تھا۔ اس سے بات کرنا ہی جیسے اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اس رات کے بعد سے ریحام نے اسے جی بھر کر دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، جیسے اسے گھر سے بھاگنے کی سزا اس نے صرف ایک رات میں ہی سنا دی تھی۔ اس کے بعد زریشا اس گھر میں کیسے رہ رہی ہے، اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ اسے مکمل لاپرواہ ہو چکا تھا۔ آفریدی ہاؤس بہت بڑا تھا، اس کے 2 حصے تھے، ایک رفیق آفریدی کا تھا اور ایک اعجاز آفریدی کا تھا۔ بہت عرصہ پہلے ہی داجی نے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ دونوں گھر ساتھ ساتھ تھے، دونوں کے گیٹ الگ تھے، مگر دونوں گھروں کے لاؤنج میں ایک دروازہ تھا جو دونوں گھروں کو سینٹر سے ساتھ جوڑتا تھا۔ مگر جب سے اس کا نکاح ہوا تو اس کے والدین، نہ اس کی بہن، نہ ہی داجی، کسی نے بھی یہاں آ کر اس سے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ تائی اور تائی بھی اس سے ناراض تھے۔ اس کے برعکس تہام اور فضا کا رویہ
اس کے ساتھ ٹھیک تھا۔ اس گھر میں صرف وہ دو ہی تھے جو اس سے نارمل بات کر رہے تھے، ورنہ باقی سب تو اسے اس غلطی کی سزا سنا رہے تھے۔ وہ سارا کھانا وغیرہ بنا کر ابھی کچن سے باہر نکلی ہی تھی جب اس نے لاؤنج کے دروازے سے ریحام کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ زریشا نے ہمت کرتے ریحام سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس کے قریب آئی۔ آپ آ گئے؟ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ اس نے نرم سے لہجے میں بات کی جیسے ان کی بہت محبت کی شادی تھی۔ ریحام نے ایک نظر اسے سر تا پیر دیکھا۔ اس نے بلیک سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا، بالوں کو جوڑے میں کور کر رکھا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا وہ کافی گھنٹوں سے کچن میں کام کر رہی تھی۔ وہ ایسی نہیں تھی جو گھر کے کام کرتی۔ آخر داجی کی لاڈلی پوتی تھی، انہوں نے کبھی بھی زریشا سے گھر کے کام کاج نہیں کروائے تھے، مگر شاید وہ یہ کوشش کر رہی تھی کہ ریحام کا دل کھانا بنا کر اپنی طرف مائل کر لے گی۔ ریحام کو اس کی سوچ پر ہنسی آئی، مگر وہ بظاہر سنجیدگی سے آگے بڑھا۔ بھوک نہیں مجھے، اس نے تلخی سے جواب دیا، لیکن میں نے اتنے دل سے آپ کے لیے آپ کا فیوریٹ پلاؤ بنایا ہے۔ مجھے لگا تھا آپ گھر آ کر کھانا کھائیں گے، آپ تھوڑا سا چیک کر لیں بس۔ زریشا نے ایک اور کوشش کرنی چاہی۔ میں کہہ چکا ہوں نا مجھے بھوک نہیں ہے، تو کیا چاہتی ہوں زبردستی کھاؤ؟ ریحام جو سیڑھیوں کی طرف بڑھا پلٹ کر سختی سے پوچھا کہ زریشا ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ واپس کچن میں جاتی ریحام کی آواز اس کے سینے میں خنجر کی طرح اتری تھی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے تم اس طرح سے کھانے بنا کر مجھے کھانا کھلاؤ گی اور میں تمہاری تمام غلطیوں کو معاف کر دوں گا؟ اور اتنی اچھی بیوی بننے کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم تو یہ چاہو گی میں ابھی کے ابھی تمہیں طلاق دے کر یہاں سے چلتا کروں، مگر یہ نہیں ہونے والا مسز زریشا ریحام آفریدی۔ ہاں اگر اتنا ہی کھانا کھلانے کا شوق ہے تو اسی کو جا کر کھانا کھلاؤ جس کے ساتھ بھاگنے کا پلان بنایا تھا۔ وہ ضرور تمہارے ہاتھوں کا کھانا کھا کر خوشی خوشی کھائے گا۔ وہ ایک ایک لفظ اس کے سینے میں خنجر کی طرح مارتا سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ پیچھے کھڑی زریشا کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ وہ مانتی تھی اس نے غلط کیا، اسے گھر سے بھاگنے جیسی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر اب اسے کوئی ارسلان یاد بھی نہیں تھا۔ جتنا اس نے ریحام کو سخت سوچا تھا، ریحام اس پر اتنی سختی نہیں کی تھی، نہ ہی اس پر اتنا غصہ کیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے لگتا تھا کہ ریحام اس سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس سے نکاح کیا۔ ورنہ اگر ریحام کو اس میں رتی برابر بھی دلچسپی نہ ہوتی تو وہ داجی کے کہنے پر بھی نکاح نہ کرتا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ریحام صرف وہی کام کرتا ہے جو اس کا اپنا دل کرے۔ وہ کسی کے فورس کرنے پر کوئی کام نہیں کرتا۔ اور اوپر کمرے میں وہ اب اپنے کپڑے کبرڈ سے نکال کر فریش ہونے واش روم میں گھس چکا تھا، جبکہ نیچے کچن کی دہلیز میں کھڑی زریشا اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، وہ کچن میں کھڑی سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ نکاح کے بعد تائی کے کہنے سے پہلے اس نے خود ہی سارے کچن کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ سارے گھر کے کام کرے گی تو شاید تائی اور تایا اسے معاف کر دیں، اور اس نے دیکھا تھا کہ تائی بھی اس سے ابھی تک خفا تھی، مگر اسے امید تھی وہ آہستہ آہستہ سب کے دل جیت لے گی۔ اور ریحام لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا تایا اور تائی کے ساتھ روزمرہ کی باتوں میں مصروف تھا، جب لاؤنج کے دروازے کھلے اور ریحام کے دوست طاہر نے گھر میں قدم رکھا۔ وہ اور ریحام اچھے دوست تھے اور ساتھ بزنس بھی کرتے تھے۔ اتنے میں وہ سب کے لیے کچن سے چائے لے کر آئی تو طاہر اب ریحام کو اپنی شادی کا کارڈ دے رہا تھا۔ اگلے ہفتے میری شادی ہے، ضرور آنا، اور بھابھی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ اس نے زریشا کی طرف اشارہ کیا۔ ریحام نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ طاہر کچھ دیر بیٹھا اور پھر چلا گیا۔ اب وہ کچن سمیٹ کر کمرے میں آئی تو ریحام بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائیں لیپ ٹاپ کھولے کوئی کام کر رہا تھا۔ زریشا ہمت کرتی اس کے پاس آئی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ ریحام سے بات کرے گی۔ اس کے سامنے ڈریسنگ کا سٹول رکھ کر بیٹھ گئی۔ ریحام نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے سامنے بیٹھی تھی، یقیناً کوئی بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے دوبارہ اپنا رخ لیپ ٹاپ کی طرف موڑ لیا، اسے ایسے اگنور کیا جیسے وہ یہاں پر ہو ہی نہ۔ زریشا جانتی تھی وہ جان بوجھ کر اسے اگنور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ گہری سانس لیتی رہ گئی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے ریحام، بالآخر اس نے مخاطب کر ہی لیا۔ ریحام نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور سکون سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا، کیا کہنا چاہتی ہوں؟ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں اور آپ کا ناراض ہونا جائز ہے، میں نے غلطی کی ہے، مجھے ایسے کسی اور کی محبت بھری باتوں میں آ کر گھر چھوڑنے جیسی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر مجھے احساس ہو گیا
میں واپس گھر آنے والی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں، میں اپنی حرکت پر شرمندہ ہوں اور میں دل سے اس شادی کو نبھانا چاہتی ہوں۔ میں سب سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مگر کوئی بھی مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کر رہا۔ میں شرمندہ ہوں، کیا کروں؟ اپنی جان لے لوں؟ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہنے لگے۔ ریحام نے ایک نظر اس کا ہاتھ دیکھا جو ریحام کے ہاتھ پر تھا، اور پھر اس نے دوسرے ہی لمحے اپنا ہاتھ زریشا کے ہاتھ سے دور کیا۔ اپنا یہ میلو ڈرامہ میرے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس پر نہیں پگھلنے والا۔ ہاں، تم جا کر اس کے سامنے یہ کر سکتی ہو جس کے لیے سب کی عزت تباہ کی ہے۔ تم یہاں سے گئی تھی، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو جو تمہیں کوئی بہلا کر لے گیا۔ تم اپنی مرضی سے گھر سے گئی تھی۔ اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور اب سب کا سامنا کرنے سے تمہیں شرم آ رہی ہے؟ جاؤ یہاں سے، میرا موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریحام کے الفاظ پر زریشا کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ وہ اٹھی اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے شدید رونا آ رہا تھا۔ اس نے آج تک صرف ریحام کا غصہ دیکھا تھا، اس کا روکنا ٹوکنا دیکھا تھا۔ اس نے کبھی بھی ریحام کی ایسی ناراضگی نہیں دیکھی تھی۔ وہ باہر ٹیرس پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے ریحام کو اپنی مخلصی کا یقین دلائے، جبکہ اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑا ریحام افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دور سے دیکھ سکتا تھا وہ رو رہی تھی، مگر وہ چاہتا تھا وہ شرمندہ ہو، اسے اپنی غلطی کا گلٹ ہو۔ وہ خاموشی سے واپس کمرے میں چلا گیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ نازیہ ہاجرہ تائی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ان کی بھانجی تھی اور ریحام کی خالہ کی بیٹی۔ اس سے پہلے وہ کچن میں جاتی اس کے کانوں میں نازیہ کی آواز پڑی۔ میں نے تو آپ سے اتنی بار کہا تھا خالہ، ریحام سے شادی کروا دیتے میری، لیکن نہیں، آپ کے سر پر ہی بھوت سوار تھا دیور کی بیٹی کو لانے کا۔ دیکھ لیا اب آپ نے کیسے چاند چڑھایا، آپ کے ساتھ ساتھ پورے خاندان کو شرمندہ کروا کر رکھ دیا۔ میں تو حیران ہوں ریحام پر کہ اس نے کیسے اس سے نکاح کر لیا۔ اس نے اس نکاح پر کوئی اعتراض کیوں نہیں کیا؟ ضرور داجی نے ہی کسی قسم کا کوئی ایموشنل بلیک میل کیا ہوگا۔ زریشا کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو گئی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ ضبط کیا۔ ویسے ریحام ہے کہاں؟ نظر نہیں آ رہا۔ وہ آس پاس دیکھتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ وہ آفس گیا ہے، تائی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، مگر پھر وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ وہ اب مزید کوئی بھی بحث کیے کسی اور کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد ریحام آفس سے واپس آ چکا تھا۔ زریشا نے کچن کے ونڈو سے جھانک کر دیکھا، وہ دونوں پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ہاجرہ تائی کچن میں داخل ہوئی۔ وہ پانی گرم کر رہی تھی، شاید انہوں نے اپنی میڈیسن کھانی تھی۔ لائیں تائی، میں آپ کو چائے بنا دیتی ہوں، کیونکہ وہ اپنی میڈیسن کھانے کے بعد چائے پیتی تھی۔ اس نے ان کے ہاتھ سے پین پکڑنا چاہا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں خود کر لوں گی۔ انہوں نے سختی سے زریشا کو ٹوکا۔ ایسا نہیں تھا کہ گھر میں ملازمہ نہیں تھی، گھر میں ملازم تھے، لیکن کچن کا کام پھر بھی خاندان کی عورتیں ہی کرتی تھیں۔ یہ ان کے ہاں شروع سے رواج تھا، کھانا وہ خود ہی بناتے تھے۔ جبکہ انہوں نے اتنی اونچی آواز میں کہا تھا کہ ان کی آواز لاؤنج میں بیٹھے ریحام اور نازیہ کے کانوں تک گئی۔ زریشا کو شدید شرمندگی کا احساس ہوا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوں، آپ پلیز مجھ سے ناراض مت ہو، آپ کی ناراضگی مجھے تکلیف دے رہی۔ اس نے درخواست کرنی چاہی۔ اگر تمہیں اتنی ہی ہماری ناراضگی کی پرواہ ہوتی تو ایسی حرکت کرنے سے پہلے سوچتی۔ اب جاؤ یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ زریشا کچھ کہنے کی کوشش کرتی، وہ خاموشی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ اس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا۔ ریحام کی آنکھیں بے تاثر تھیں، مگر نازیہ کے ہونٹوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ زریشا بنا دوسری نظر ان پر ڈالے اوپر کمرے میں بھاگ گئی۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ تائی ریحام یا نازیہ کے سامنے اس کو اس طرح سے ڈانٹتی۔ ٹھیک ہے، اس پر غصہ تھی، مگر اسے پیار سے بھی تو سمجھا سکتی تھی۔ یہ وہی تائی تھی جو اس سے اتنی محبت کرتی تھی، اور آج اس سے غصے سے بات کر رہی تھی۔ کیا کیا تھا اس نے؟ محبت کے فریب میں آ گئی تھی، مگر اب اسے ارسلان سے محبت نہیں تھی۔ وہ سب کچھ چیخ چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ وہ کسی ارسلان ملک کو پسند نہیں کرتی، وہ کسی سے محبت نہیں کرتی، مگر شاید اب کوئی سمجھنے والا نہیں تھا۔ نازیہ جا چکی تھی۔ ریحام کمرے میں آئے تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، بے آواز رو رہی تھی۔ ریحام نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کبرڈ سے اپنا ڈریس لیتے واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہوتا شیشے کے سامنے کھڑا ہوا، اپنے بال بنا رہا تھا جب زریشا نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہمت کرتے اس نے پوچھا۔ ریحام نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہوئی تھیں۔ ہاں، طاہر کی شادی ہے، آج وہیں جا رہا ہوں۔
اور زریشہ کو یاد ہے کہ آج تو طاہر کی شادی تھی. میں تو بھول گئی. میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. اس سے پہلے وہ ڈریسنگ روم میں جاتی ریحام کی آواز پر پتھر ہو گیا. تم کہیں نہیں جا رہی، میں اکیلا جاؤں گا. زریشہ نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا. لیکن انہوں نے تو مجھے بھی آپ کے ساتھ انوائٹ کیا تھا. اس کی آنکھوں میں بے بسی کے مارے پانی اکٹھا ہونے لگا. وہ ریحام کے ساتھ کہیں باہر جانا چاہتی تھی. نکاح کے بعد سے وہ اس گھر میں بند ہو کر رہ گئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ کسی نے اسے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا تھا، مگر جو حرکت اس نے کی تھی اس کے بعد خود ہی وہ کہیں باہر جانا نہیں چاہتی تھی. جب ایک بار کہہ چکا ہوں کہ میں تمہیں لے کر کہیں نہیں جا رہا تو مطلب نہیں جا رہا. سکون سے گھر بیٹھو. ویسے بھی دوست میرا ہے، میرے دوست کی شادی ہے، تمہارا وہاں کوئی کام نہیں ہے. زریشہ آنکھوں کی نمی قابو کرتی وہیں کھڑی رہی. اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ریحام اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا. اس کا دل چاہا وہ چیخے، چلائے، اونچی آواز میں روئے، مگر پھر خود پر ضبط کرتی ہوئی وہ بیڈ پر لیٹ گئی. نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اسے شدید پیاس لگی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی. وہ اٹھ کر بیٹھی. سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ پڑا ہوا تھا. پانی پینے کے بعد اس کی نگاہ بائیں جانب گئی جہاں ریحام گہری نیند سو رہا تھا. اس نے ایک نظر وال کلاک کو دیکھا جہاں 1 بجے کا وقت تھا. وہ 8 بجے گیا تھا. جانے وہ واپس کب آیا تھا؟ اسے دیکھتے ہوئے زریشہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اکٹھی ہوئی. کیوں وہ اس شخص کی بے رخی برداشت نہیں کر پا رہی تھی؟ حالانکہ وہ تو اس سے نکاح بھی نہیں کرنا چاہتی تھی. کیوں اسے ابو ارسلان ملک زہر لگتا تھا؟ کیونکہ اس کی محبت صرف ڈرامہ تھی، اس کے لیے صرف پیسوں کا ATM تھی. مگر ریحام جو ہمیشہ سے اسے خاص رکھتا تھا، اس کی اٹینشن پانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا ہی تھا جس سے زریشہ چڑھ جاتی تھی. اور آج وہی ریحام اس سے اتنی دور جا چکا تھا، صرف ایک غلطی کی وجہ سے. وہ ریحام کے قریب ہوئی. وہ محسوس کر سکتی تھی وہ یقیناً گہری نیند میں تھا. اس کی نیند کا فائدہ اٹھاتے اس کے بازو پر سر رکھ کر رو پڑی. اور پھر کب روتے روتے اس کے سینے سے چپکی گہری نیند اتر گئی. اسے احساس نہیں ہوا. دوبارہ آنکھ تو تب کھلی جب کسی نے اسے بازو سے پکڑے خود سے دور کیا. اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا تو ریحام کچھ فاصلے پر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کچھ سختی سے اسے گھور رہا تھا. اور باہر اگلے دن کا آغاز ہو چکا تھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ اس سے پہلے زریشہ کچھ کہتی اس کا چہرہ دبوچ چکا تھا. ریحام کیا ہو گیا؟ شوہر ہیں آپ میرے. اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو گئی تھی. وہ اس ریحام کو نہیں جانتی تھی جو اس سے اتنی نفرت کرتا ہے. شوہر؟ وہ تلخی سے ہنس پڑا. تمہاری اوقات صرف ایک رات کی قربت کی تھی جو میں دے چکا ہوں. اس سے زیادہ مجھ سے کچھ بھی امید رکھنے کی ضرورت نہیں. وہ بیڈ سے اٹھ چکا تھا. زریشہ بھی تیزی سے بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے. ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں میری غلطی ہے. میں گھر سے بھاگی. میں نے کسی بزدل انسان کو پسند کیا اور اس کی پسند کو محبت سمجھ لیا. نہیں تھی مجھے اس سے محبت. مجھے کسی سے محبت نہیں، نہ ہی میرے دل میں کوئی رہتا ہے. اور 1 مہینہ ہو چکا ہمارے نکاح کو. کب تک سزا دیں گے مجھے؟ میں آپ سے معافی مانگ چکی ہوں، لیکن آپ کی انا اتنی بڑی ہے کہ مجھے معاف کرنے کی بھی زحمت نہیں ہو رہی. جب آپ کو نفرت ہے مجھ سے، میری اوقات پوری ہو چکی ہے. آپ کا بدلہ پورا ہو چکا. مجھے میری اوقات دکھانا چاہتے ہیں تو پھر چھوڑ دیں، طلاق دے دیں. مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا مجھ سے آپ کا یہ رویہ. وہ وہیں زمین پر گری، پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. ہاں، ہو گئی مجھ سے غلطی. میں بھاگ گئی تھی گھر سے. میں مانتی ہوں اس چیز کو، مگر وہاں سڑک کنارے اس بینچ پر بیٹھے بیٹھے میں نے اس شخص کو نوچ کر اپنے دل سے باہر پھینکا تھا. ہاں، میں نہیں کرنا چاہتی تھی آپ سے نکاح، کیونکہ مجھے آپ کی بے جا پابندیاں پسند نہیں تھی. لیکن اب جب میں نے اس بزدل مرد کو آبزرو کیا، جو مجھے احساس ہوا کہ ہاں میں غلط تھی، آپ ٹھیک لگاتے تھے پابندیاں. میں شرمندہ ہوں. اور کیا کروں؟ کیا اپنی جان لے لوں؟ پھر آپ کو یقین آئے گا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. وہ ریحام کو دیکھتی شدید اذیت سے پوچھ رہی تھی. اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھیں. ریحام اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا. میں نے تمہیں زبردستی اپنے ساتھ رہنے کے لیے نہیں باندھا. جانا چاہو تو جا سکتی ہو. وہ رہا دروازہ، اور ساتھ ہی تمہارے والدین کا گھر ہے. وہ ایسی سختی سے بولا کہ زریشہ کے بہتے آنسو تھم گئے. شاید اسے ریحام سے اس قدر شفافیت کی امید نہیں تھی. وہ زمین سے اٹھی. ٹھیک ہے، ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح. مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ رہنے کا. جا رہی ہوں میں آپ کو چھوڑ کر. وہ ریحام کے قریب آتی اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے مکے مارتی. اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے چلائی. I hate you. I hate you everyone.
اپنے جان لے لوں گی میں، پھر آپ کو سکون ہو جائے گا۔ وہ غصے سے اپنا دوپٹہ گلے میں ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر وہ چاروں جو ناشتہ کر رہے تھے سب نے حیرت سے زریشہ کو روتے ہوئے لاؤنج سے تیزی سے باہر نکلتے دیکھا۔ سب کو حیرت ہوئی مگر کسی نے بھی اسے روکا نہیں، جبکہ کچھ دیر بعد ہی ریحام بھی نیچے آیا۔ یہ کہاں گئی؟ حاجرہ بیگم نے تڑک کر پوچھا۔ چاچو کی طرف گئی ہے۔ اور کہاں جائے گی وہ؟ ریحام سنجیدگی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا بتا رہا تھا۔ کیا پتا پھر کہیں کسی کے ساتھ بھاگ جائے۔ حاجرہ بیگم نے نفرت سے کہا، مما پلیز، جس طرح سے کل رات آپ نے اس کے ساتھ سلوک کیا ہے یہ بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ نازیہ کے سامنے آپ نے میری بیوی کو کیسے نیچا دکھایا؟ اسے یاد آیا وہ روتی ہوئی کچن سے باہر نکلی تھی۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ وہ ایسا سلوک ہی ڈیزرو کرتی ہے، جو غلطی اس نے کی ہے اس کے بعد اس کا یہی حل ہے۔ تم کون سا ویسے بھی اسے پھولوں کے ہار ڈال رہے تھے، تمہارا اس کے ساتھ رویہ بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ حاجرہ بیگم کو اپنے بیٹے کی ایسی بات پر غصہ آیا۔ میں اس کا شوہر ہوں، اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں یہ ہم دونوں کا پرسنل میٹر ہے، اور آپ سے کس نے کہا کہ مجھے اس سے نفرت ہے؟ اس نے غلطی کی ہے، اس عمر میں ہر لڑکی سے غلطی ہو جاتی ہے، اور اگر میں اس کے ساتھ سختی سے بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایک لڑکی غلطی کرتی ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ایسا سلوک اس لیے کرتا ہوں تاکہ اسے عقل آئے۔ جہاں تک رہی بات گھر سے بھاگنے کی اور کسی اور کو پسند کرنے کی، تو ذرا اپنی بیٹی سے پوچھیے، یہ اپنی یونیورسٹی کے کس دوست سے بات کرتی ہے راتوں کو؟ پہلے اپنی بیٹی کو سیدھا کریں، پھر دوسروں کی بیٹیوں کو لگامیں ڈالیے گا۔ وہ ناشتہ کیے بنا ہی کرسی سے اٹھا اور غصے سے اوپر چلا گیا، جبکہ ان تینوں کا رخ اب فضا کی طرف تھا۔ یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ رفیق صاحب نے سختی سے پوچھا۔ بابا اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ موبائل دو اپنا۔ تاہم نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل پکڑا اور اب اس کا واٹس ایپ کی چیٹ چیک کر رہا تھا، اور پھر بنا کچھ کہے اس نے اس نمبر کو بلاک کر دیا۔ آج کے بعد تم کسی سے بات نہیں کرو گی۔ اس کا انداز نرم تھا مگر اس کے اس نرم انداز میں ایک تنبیہ تھی۔ فضا نے فوراً سر ہلایا۔ اگر وہ تمہارا اتنا ہی سنسیئر ہے تو میں خود اس سے بات کروں گا۔ اسے کہو رشتہ لائے ورنہ اس کی ہڈی پسلی توڑ دوں گا۔ رفیق صاحب نے سختی سے کہا تھا کہ فضا شرمندہ ہو گئی۔ وہ بھی اٹھ کر جا چکے تھے۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ ریحام یہ جانتا ہوگا کہ وہ کسی لڑکے سے بات کرتی ہے، جبکہ حاجرہ بیگم شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ کہاں وہ زریشہ کو برا کہہ رہی تھی اور کہاں ان کی اپنی بیٹی نے ہی انہیں شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں اور مکافات عمل سے ڈرنا چاہیے۔ اداجی کے سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں مجھے کسی نے معاف نہیں کیا، نہ ہی آپ نے اور نہ ہی آپ کے اس پوتے نے، وہ چہرہ جھکائے تکلیف سے کہہ رہی تھی۔ داجی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اگر تمہیں معاف نہ کیا ہوتا تو آج تم یہاں میرے سامنے بیٹھی نہ ہوتی۔ وہ اسی سنجیدگی سے بولے۔ زریشہ صوفے سے اٹھی اور ان کے پاس زمین پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنا سر ان کی جھولی میں رکھ دیا، اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ داجی فوراً نرم پڑے۔ اچھا بس رونا تو بند کرو، کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہاں اپنی اس پوتی کو روتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے داجی، ہر طرح سے اس شادی کو نبھانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے سب کا سخت رویہ برداشت کیا ہے۔ 1 مہینہ سزا بہت ہوتی ہے۔ اب میں تھک چکی ہوں، مگر آپ کا پوتا ابھی تک نہیں بھولا۔ وہ مجھے معاف نہیں کر سکتا۔ وہ میرے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ کچھ کریں داجی، میں نہیں چاہتی کہ میں ایک اور غلطی کروں۔ میں اس رشتے کو توڑنا نہیں چاہتی مگر میں تھک چکی ہوں۔ یا تو اسے کہیں مجھے معاف کر کے ایک نارمل ہسبینڈ کی طرح میرے ساتھ رہے، ورنہ مجھے چھوڑ دے۔ وہ رو رہی تھی جتنا اس نے اسے 1 مہینے میں رو لیا تھا۔ اب تو خدا بھی معاف کر دیتا، لیکن یہ لوگ اسے معاف کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اچھا چلو رونا بند کرو، جاؤ کمرے میں آرام کرو، میں آج ہی ریحام سے بات کرتا ہوں۔ داجی نے نرمی سے کہا تو اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ کلثوم بیگم کچن سے نکل کر اس کے قریب آئیں۔ آپ بھی ناراض ہیں مجھ سے ماما؟ اس نے بے بسی سے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو بہت پریشان کیا۔ میں واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ کلثوم بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ہوں میں ناراض، چلو پریشان نہ ہو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہاں کی بات پر اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اوپر آئی تو دعا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے اس کے پاس آئی اور اب اسے اپنے گلے لگائے دلاسا دے رہی تھی۔ وہ دونوں بہنیں کم اور دوستیں زیادہ تھیں۔ آپ پریشان نہ ہوں آپی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
آپ یہاں بیٹھو، میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے پاستا بنا کر لاتی ہوں۔ وہ جانتی تھی زریشا کو اس کے ہاتھ کا پاستا کتنا پسند ہے۔ وہ کمرے میں چلی گئی تو دعا نیچے کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی ریحام نیچے داجی کے سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ دعا کچن میں تھی مگر وہ گاہے بگاہے ان دونوں پر بھی نگاہ ڈال رہی تھی جو کوئی خاص بات کر رہے تھے، جبکہ اوپر کمرے میں کھڑی زریشا اب میڈیکل باکس کھول رہی تھی اور اس میں سے اس نے سلیپنگ پلز کی ڈبی باہر نکالی۔ کمرے کے وسط میں کھڑے وہ اس ڈبیا کو ہاتھ میں پکڑے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ ایک نظر سامنے شیشے میں اس نے اپنے عکس پر ڈالی۔ یہ وہ زریشا آفریدی نہیں تھی جو 1 ماہ پہلے تک ہوا کرتی تھی۔ اس کی ساری خوبصورتی، سارے چہرے کی چمک جیسے کسی نے نچوڑ ڈالی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ریحام کا عکس ابھرا، اور پھر ہر وہ منظر جب اسے ریحام برا لگا تھا۔ اس نے انٹر کے پیپر دیے تھے اور وہ اپنے فیئرویل کے فنکشن میں دوپٹے کے بنا میکسی ڈال کر لاؤنج میں کھڑی تھی اور جانے کے لیے تیار تھی۔ یہ کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا دوپٹہ کہاں؟ یہ کیسی ڈریسنگ پہن رکھی ہے جس کے بازو ہی آتے ہیں؟ اسے آج بھی یاد تھا ریحام نے کیسے اسے ٹوکا تھا، جاؤ جلدی سے اور چادر لے کر آؤ، اس کے بغیر تم گھر سے نہیں جاؤ گی ورنہ سکون سے گھر میں بیٹھو۔ اور اب وہ برے منہ بناتی واپس سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے بابا کے دوست کے بیٹے کی شادی تھی، وہ لوگ وہاں جا رہے تھے۔ یہ تم اتنا سج دھج کر کہاں جا رہی ہو؟ اتنا ڈارک میک اپ کیوں کیا ہوا ہے؟ جاؤ جا کر چہرہ دھو کر آؤ اور خبردار وہاں بال کھلے چھوڑے، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح اسے لاؤنج میں ہی ایک بار پھر ریحام جانے کے لیے تیار دیکھ لیا تھا اور ایک بار پھر وہ اسے ٹوکنے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ وہ منظر آنکھوں کے پردے سے غائب ہوا تو ایک تیسرا منظر آنکھوں کے سامنے ابھرا۔ ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی جانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں، میں خود تمہیں چھوڑنے اور لینے کے لیے جاؤں گا۔ مجھے ان ڈرائیورز پر ذرا بھی بھروسہ نہیں۔ اجاز صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ زریشا ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی چلی جایا کرے تو ریحام کو اس بات پر سب سے زیادہ اختلاف تھا، اور اس نے حکم سنایا تھا کہ وہی اسے یونیورسٹی لینے اور چھوڑنے جائے گا، اور مجبوری میں اسے روز ریحام کے ساتھ ہی یونیورسٹی جانا پڑتا تھا۔ راستے میں اس کے لیکچر سننے پڑتے تھے۔ خبردار، اگر تم نے کسی لڑکے سے بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کسی سے بھی زیادہ دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر بہت مجبوری ہو تو بات کرنے کی تو صرف کام کی حد تک بات کرنا۔ اور شاید اس نے ریحام کے سر چڑھ کر جان بوجھ کر ہی ارسلان سے بات شروع کی تھی، کیونکہ وہ اس میں انٹرسٹ لے رہا تھا۔ وہ خوبصورت تھی اور وہ سمجھی شاید وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ ریحام کے لیکچرز، اس کی ڈانٹ اور اس کے ٹوکنے اور اس کی پابندیوں سے تھک چکی تھی، اسی لیے اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس نے ارسلان کو چن لیا۔ یہ سارے منظر آنکھوں کے سامنے سے غائب ہوئے تب اس کی آنکھوں کے سامنے نکاح سے لے کر اب تک کا منظر چلا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کا دل چاہا وہ خود کو شوٹ کر لے، اور وہ سوچ چکی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اپنے آنسو بے دردی سے پہنچتے اس نے سلیپنگ پلز کی ڈبی کھولی اور وہ گولیوں کو اپنے ہاتھ پر نکال رہی تھی۔ پتہ تو ہے کتنی حساس ہے وہ، کیوں اس طرح اسے پریشان کرتے ہو؟ داجی سختی سے ریحام سے پوچھ رہے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس نے جو کچھ کیا اس کے بعد مجھے اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنے چاہیے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا؟ اس کے ساتھ تھوڑی سختی کرنی ہے تاکہ اسے احساس ہو اس نے کیا کیا ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے اگر مجھے اس سے نفرت ہوتی تو میں اس سے نکاح کرتا کیا؟ آپ مجھے مجبور کر سکتے تھے اس سے نکاح کے لیے؟ کم بخت اس سے محبت تھی، اسی لیے اس سے نکاح کر لیا، اور میں یہ سارا سلوک اسے صرف احساس دلانے کے لیے کر رہا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے تاکہ اسے عقل آ جائے۔ اگر ہم اسے فوراً معاف کر دیں گے تو وہ آئندہ زندگی میں اس سے بھی بڑی غلطیاں کر سکتی ہے۔ ریحام کا موڈ شدید خراب تھا، جو بھی ہے، لیکن اب 1 مہینہ ہو چکا ہے، اتنا کافی ہے۔ 30-35 دن کافی ہوتے ہیں کسی کو سمجھانے کے لیے۔ اب جاؤ اس سے معافی مانگو اور اسے اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤ، اوپر ہے کمرے میں وہ۔ داجی نے سختی سے حکم سنایا اور دعا پاستا ٹرے میں رکھے اوپر کمرے میں جا رہی تھی۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے سامنے جھکوں؟ ریحام نے شدید حیرت سے داجی کو دیکھا۔ محبت جھکنا ہی تو سکھاتی ہے ریحام آفریدی۔ انہوں نے جان بوجھ کر ریحام کی دکھتی رگ دبائی۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتے دعا کی چیخ پر دونوں ہڑبڑا کر اٹھے۔ جیسے ہی دعا کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کے فرش کے بیچوں بیچ زریشا کو بے ہوش دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے ٹرے چھوٹتی ہوئی زمین پر گری۔ زریشا آپی، ریحام بھائی، داجی، ماما، دیکھیں کیا ہوا آپی کو؟ وہ چیختی ہوئی ان کو پکار رہی تھی۔ ریحام تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا۔ اس کے پیچھے داجی بھی تھے۔ وہ کمرے میں آیا تو سامنے کا منظر
اس کے حواس چھین گیا۔ زمین پر سلیپنگ پلز کی ڈبی خالی پڑی تھی اور پاس ہی کچھ گولیاں گری ہوئی تھیں۔ شیشے کا خالی گلاس بھی پاس ہی نیچے گرا ہوا تھا اور وہ کمرے کے بیچوں بیچ بے ہوش پڑی تھی۔ کمرے کا حلیہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ شاید وہ پلز کھا چکی ہے۔ اس کے کانوں میں چند گھنٹے پہلے زریشا کے الفاظ گونجے جب وہ کمرے سے نکلنے سے پہلے کہہ کر آئی تھی، آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ ایوری ون، اپنی جان لے لوں گی میں، پھر آپ کو سکون ہو جائے گا۔ یہ الفاظ یاد آتے جیسے کسی نے بہت تیزی سے کوئی نوکیلا خنجر ریحام آفریدی کے سینے کے آر پار کیا۔ وہ بنا وقت گوائے جلدی سے اس کے پاس آیا، اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر جلدی سے کمرے سے باہر بھاگا۔ اسے زریشا سے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی، جبکہ داجی اپنا سر پکڑے بیٹھ چکے تھے۔ انہیں اپنے دل میں شدید درد کا احساس ہو رہا تھا۔ شاید وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ زریشا ایسی کوئی حرکت کر سکتی ہے۔ دعا کر رو رو کر برا حال تھا۔ کلثوم بیگم نے جلدی سے اجاز صاحب کو فون کیا جو آفس میں موجود تھے، اور دعا اب داجی کو پانی پلا کر انہیں حوصلہ دے رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اندر کمرے میں وہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے پاس ہی لیڈی ڈاکٹر موجود تھی جو اس کا ٹریٹمنٹ کر رہی تھی، اور باہر کھڑے ریحام کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ بہت سالوں پہلے بچپن میں کب اسے زریشا سے محبت ہوئی وہ خود نہیں جانتا تھا، مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے ریحام نے خود کو اس کی جانب کھینچتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس پر کسی اور کا سایہ بھی پڑے۔ وہ سالوں پہلے ہی داجی سے کہہ چکا تھا کہ زریشا صرف اس کی ہے اور وہی زریشا سے شادی کرے گا۔ وہ اس کے بڑے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے اس کی یونیورسٹی ختم ہوئی اس نے فوراً داجی سے کہہ دیا تھا کہ وہ ان کا نکاح کروا دیں، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ زریشا ایسی کسی ارسلان سے دوستی کر چکی ہوگی اور نکاح کا سنتے ہی وہ جذبات میں آ کر گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لے گی۔ اسی لیے وہ جو شادی کی رات تھی اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، اس نے اپنی محبت دل میں ہی دفن کر لی۔ وہ سوچ چکا تھا جب تک زریشا کو سبق نہیں سکھائے گا تب تک اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کرے گا، مگر وہ ہرگز نہیں جانتا تھا کہ وہ جذبات میں آ کر اپنی جان لینے کی بھی کوشش کر سکتی ہے۔ اسے پتا ہوتا تو کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یا اللہ، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں اسے کبھی تکلیف نہیں دوں گا، بس اسے تو کچھ مت ہونے دینا، اسے کچھ مت کرنا، میں اس کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کوریڈور میں چکر کاٹتے ہوئے بے بسی سے یہ فریاد کر رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلی۔ وہ تیزی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو چکی تھی۔ ریلیکس، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شی از آل رائٹ، اور اس حالت میں ایسے بے ہوش ہونا نارمل ہے۔ ریحام کچھ حیران ہوا، کیا مطلب؟ اس نے سلیپنگ پلز نہیں کھائیں؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، تو وہ اس وجہ سے تو بے ہوش نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی تو کہیں جا کر ریحام کو کچھ سکون ہوا۔ اگر اس نے سلیپنگ پلز نہیں کھائیں تو پھر وہ بے ہوش کیوں ہوئی؟ اب اسے اس چیز کا خیال آیا تو ڈاکٹر مسکرا پڑی۔ ریلیکس، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ انفیکٹ آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، شی از پریگننٹ، آپ فادر بننے والے ہیں، مگر آپ کی وائف بہت ویک ہے اور شدید سٹریس میں ہے۔ انہیں مینٹلی ریلیکس رکھیں، سب ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ایسے ہی ڈپریشن میں رہیں تو مس کیریج بھی ہو سکتا ہے۔ واقعی وہ ہوش میں آتی ہیں تو آپ ان سے مل سکتے ہیں، میں نے انہیں ڈرپ لگائی ہے، جیسے ہی ختم ہوگی تو آپ انہیں گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی؟ ریحام تو اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اس نے اس بے یقینی اور حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ میں بابا بننے جا رہا ہوں؟ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر نے واقعی ایسا کہا۔ جی بالکل مسٹر آفریدی، ڈاکٹر کھل کر مسکرائی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اکثر مرد ایسے ہی خوشی میں حیران ہوتے ہیں۔ کانگریچولیشنز بوتھ آف یو، خوش رہیں۔ ڈاکٹر اتنا کہتی راہداری میں آگے بڑھ گئی، جبکہ ریحام تو ابھی تک اپنے قدموں پر کھڑا کیسے تھا اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے نم لہجے میں یہ فقرہ ادا کیا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے وجود میں گہرا سکون اتار چکا ہو۔ یہ خوشی زمانے کی ہر خوشی سے زیادہ خاص تھی۔ وہ گھر والوں کو زریشا کی خیریت کی اطلاع دے کر کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو اس کی سوچ کے برعکس اسے ہوش آ چکا تھا اور وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ جہاں تک اسے یاد تھا
وہ اپنے کمرے میں کھڑی تھی اور سلیپنگ پلز کی ڈبی کھول چکی تھی۔ پھر اچانک کیا ہوا، شاید اسے چکر آئے تھے، اور پھر وہ بے ہوش کیسے ہوئی اسے کچھ یاد نہیں۔ ریحام اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ پاگل ہو گئی تھی؟ سوسائڈ کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ اس نے شدید خفگی سے پوچھا، مگر اب وہ چاہ کر بھی اس پر غصہ نہیں کر سکا۔ آپ کو کون سا فرق پڑتا ہے؟ اس سے اچھا ہے آپ کی جان چھوٹ جاتی مجھ سے۔ اس سے پہلے وہ اگلی بات کرتی، ریحام تیزی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکا۔ بس خبردار اگر آئندہ مرنے کی بات کی، بہت برا پیش آؤں گا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی تیز ہوئی۔ آپ سے برا ویسے بھی کوئی نہیں۔ زریشا نے چہرہ موڑ لیا۔ وہ اس شخص سے اب بات نہیں کرنا چاہتی تھی، ویسے بھی تھک چکی تھی اسے اپنی مخلصی کا یقین دلاتے دلاتے۔ تو اب ناراض ہو کہ مجھ سے؟ اس کا چہرہ موڑنے پر ریحام نے مسکراہٹ ضبط کرتے پوچھا، کیوں؟ ناراض ہونا آپ کا حق ہے، جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ریحام کو خود سے دور جانے کا کہا، مگر اس کا ہاتھ پکڑے اس کے مزید قریب ہو کر بیٹھا۔ تم مجھے خود سے دور کرو گے؟ اتنی جرأت ہے تم میں؟ اسے آنکھیں دکھا رہا تھا۔ چاہتے کیا ہیں آپ مجھ سے؟ نفرت کرتے ہیں، ساتھ رہنا نہیں چاہتے، تو پھر کیوں اکیلا نہیں چھوڑ دیتے مجھے؟ اس نے ریحام کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ تو تم جاننا چاہتی ہو کیا چاہتا ہوں میں؟ ریحام نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ زریشا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں چاہتا ہوں، بے حد چاہتا ہوں، بہت سالوں سے چاہتا ہوں، اور تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ جب مجھے محبت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا نا، تب سے تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور زریشا جو بے بسی سے چھت کو دیکھ رہی تھی، اس نے بے حد بے یقینی سے ریحام کو دیکھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے سارے ہاسپٹل کی عمارت اس کے سر پر دے ماری ہو۔ اسے ریحام سے ایسے اظہار کی توقع کبھی بھی نہیں تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ اس نے بے حد بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، بہت محبت کی ہے، اتنی محبت کہ تمہاری ہر غلطی کے باوجود تمہیں اپنایا، تمہیں اپنے نکاح میں لیا۔ ہاں، مجھے غصہ آیا تھا کہ میں جو اتنے سالوں سے تم سے پاگلوں کی طرح محبت کر رہا ہوں، تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کے لیے بھاگو۔ چلو اگر تمہیں کسی اور سے محبت ہوتی اور وہ اچھا انسان ہوتا تو شاید تمہاری شادی وہاں کروانے کے بارے میں گھر والے سوچتے، مگر تمہیں غلط انسان کے لیے سب کو تکلیف دے کر گئی۔ ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی، مت ہو، مگر خاندان کی عزت کو تباہ کرنے کے بارے میں سوچا بھی کیسے تم نے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے تھے تو پھر میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ وہ شدید حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ تاکہ تمہیں سمجھا سکوں، تمہیں عقل دے سکوں، تمہیں اندازہ ہو سکے کہ لڑکی کی ایک غلطی اس کی شادی کے بعد اس کے لیے کتنے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ میں بس تمہیں سمجھانا چاہتا تھا، تمہیں عقل بھی تو دینی تھی۔ اگر میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا تو تمہیں عقل کیسے آتی؟ زریشا کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ اس نے بے یقینی اور شدید شکوہ کناہ نگاہوں سے ریحام کو دیکھا۔ آپ دنیا کے سب سے برے انسان ہیں۔ وہ غصے سے اسے لقب سے نواز چکی تھی کہ ریحام کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی، پھر اسے یاد آیا، اتنی محبت سے میں نے آپ کے لیے وہ پلاؤ بنایا تھا، آپ نے وہ بھی نہیں کھایا، پھر مجھے اپنے ساتھ شادی پر بھی نہیں لے کر گئے۔ اگر محبت تھی تو پھر یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہ اب تکلیف ضبط کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ اس شخص سے ہر تکلیف کا حساب چاہتی تھی۔ پلاؤ کس نے کہا میں نے نہیں کھایا؟ میں نے ہی تو کھایا تھا۔ ریحام نے ایک بار پھر اس کے سر پر بم پھوڑا۔ زریشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن آپ تو اس روز، اسے یاد آیا، تمہارے سونے کے بعد کچن میں جا کر کھا لیا تھا۔ ریحام نے سکون سے بتایا۔ بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ میری بیوی، وہ لڑکی جس سے میں پاگلوں کی طرح محبت کرتا ہوں، اس نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے پہلی بار کچھ بنایا ہو اور میں وہ نہ کھاؤں؟ کیا میں اس کھانے کو مس کر سکتا تھا؟ زریشا شدید حیرت سے اس میسنے شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے سامنے کیسا تھا اور اب کیسا نظر آ رہا تھا، کیسے سارا سچ باہر نکل رہا تھا۔ اور جہاں تک رہی تمہیں شادی میں لے کر جانے کی بات، تو وہاں پر زیادہ مرد حضرات ہونے تھے، اور طاہر کا سرکل کیسا ہے میں جانتا ہوں، اس کے دوست کیسے ہیں یہ بھی جانتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ جاؤ اور پھر سب تمہیں غلیظ نگاہوں سے دیکھیں، اسی لیے میں تمہیں ساتھ لے کر نہیں گیا، کیونکہ مجھے تمہیں وہاں ساتھ لے کر جانا مناسب نہیں لگا۔ وہاں میں سارے فنکشن میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، تمہیں چھوڑ کر آگے پیچھے ہونا پڑتا، اسی لیے مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میری بیوی کو کوئی اور دیکھے۔
زریشا بے حد حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا آپ سچ میں مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ اس نے بے حد بے یقینی سے پوچھا۔ اگر محبت نہ ہوتی تو تم میرے نکاح میں بھی نہ ہوتی، ریحام نے سکون سے جواب دیا۔ تو پھر آپ نے ایسا کیوں کہا کہ میں نے آپ کو چھوا کیوں؟ اسے آج صبح کا منظر یاد آیا، اس لیے کہا کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کیسا ری ایکٹ کرتی ہو۔ زریشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ بہت مین ہیں، آئی ہیٹ یو سو مچ۔ سارا سچ جان لینے کے بعد وہ غصے سے رخ موڑ گئی۔ ریحام بس مسکرا دیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور بات کرتا، کمرے میں ڈاکٹر داخل ہوئی۔ اب اس کی ڈرپ ختم ہو چکی تھی، ڈاکٹر اس کی ڈرپ اتار رہی تھی۔ اب آپ کو اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے مسز ریحام، اور کسی بات کی ٹینشن، اسٹریس اور ڈپریشن تو بالکل نہیں۔ اس سے آپ کے ساتھ ساتھ بچے کی کنڈیشن پر بھی برا اثر پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی؟ زریشا بے حد بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو ایک ہی لفظ میں اٹک گئی تھی، بچہ؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ ڈاکٹر نے چونک کر ریحام کو دیکھا جو مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری، مجھے لگا شاید آپ جان چکی ہوں گی، آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو بتا دیا ہوگا، یو آر پریگننٹ۔ زریشا کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ آپ گھر جا سکتی ہیں، باقی میں آپ کو پرسکرپشن دے دیتی ہوں جس کے مطابق آپ نے میڈیسن لینی ہے۔ ڈاکٹر اسے بتاتی کمرے سے باہر جا چکے تھے، جبکہ زریشا بے حد بے یقینی اور حیرت سے ریحام کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اب تک شوق میں تھی۔ آپ نے تب سے مجھے نہیں بتایا؟ اس نے غصے سے ریحام کے بازو پر مکہ مارا۔ وہ کتنی دیر سے بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا مگر اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ تم نے مجھے بتانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ریحام نے اسی سکون سے کاندھے اچکائے اور زریشا کا دل چاہا وہ اس شخص کا سر پھاڑ دے۔ آئی ہیٹ یو ریحام، مجھے نہیں چاہیے آپ کا یہ بچہ، میں اسے پیدا نہیں کروں گی، دونوں کو ختم کر لوں گی۔ وہ اب تکیے کے سہارے اوپر ہو کر بیٹھ چکی تھی اور روتے ہوئے بے بسی سے اس کے کاندھے پر نازک ہاتھوں سے مکے مارتے ہوئے جیسے اپنا ظالمانہ فیصلہ سنا رہی تھی۔ غصہ آنے کے بجائے ریحام کو شدید ہنسی آئی مگر وہ برداشت کر گیا۔ اچھا ایسی بات ہے تو ابھی اس پر عمل کر لو، ہم ابھی ہاسپٹل میں ہی ہیں، گھر جانے سے پہلے ابارشن کروا لو، اس نے سکون سے مشورہ دیا۔ جبکہ زریشا نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیسے مرد ہیں آپ؟ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا آپ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتے، تو پھر میری اولاد سے بھی کیوں محبت ہوگی آپ کو؟ میں نے غصے میں کہا تو آپ نے فوراً میری بات مان لی۔ آئی ہیٹ یو۔ اس کی بات پر وہ اور زیادہ رونے لگی۔ ریحام نے اپنی اس نک چڑھی ڈرامے باز کوئن کو دیکھا جس کے موڈ سوئنگز ابھی سے شروع ہو چکے تھے، اور اب کی بار اس کے قریب ہوتے اپنا بازو کھولے، اسے اپنے قریب کرتے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے میں واقعی ایسا چاہوں گا؟ کسی کی ہمت ہے ریحام آفریدی کی اولاد کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے بھی، چاہے پھر وہ میری اولاد کی ماں ہی کیوں نہ ہو؟ بہت نرمی سے کہہ رہا تھا مگر اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا زریشا کیسی ہے؟ وہ جانتا تھا وہ کبھی بھی ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہاں وہ شاید غصے میں ایسا کہہ چکی تھی جبکہ وہ اب بھی اس کے حصار میں رو رہی تھی۔ آئی لو یو ریحام، آئی ریئلی ڈو، نہیں رہ سکتی میں آپ کے بنا، اور اب اگر آپ نے مجھے خود سے دور کرنے کی یا پھر دوبارہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی کوشش کی تو قسم خدا کی اپنی جان لے لوں گی۔ وہ سسک رہی تھی اور ریحام وہ اسے خاموش کروا رہا تھا۔ بس کوئی تمہیں دور نہیں کر رہا مجھ سے، آئی پرومس، اب تمہیں بالکل پریشان نہیں کروں گا، چلو رونا بند کرو۔ وہ کتنی ہی دیر پیار سے اسے خاموش کرواتا رہا تو کہیں جا کر زریشا کا رونا بند ہوا۔ آئی لو یو سو مچ، ریحام نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے سرگوشی کی۔ سوری، تمہیں بہت تنگ کیا، اس کے لیے سوری۔ زریشا اب خاموشی سے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے آنکھیں بند کر گئی۔ اب مزید بحث کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ وہ تو خود کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی جو وہ شخص اس سے محبت کرتا تھا۔ اب وہ سمجھی تھی جو مرد آپ سے محبت کرتا ہے وہ اس لیے آپ پر پابندیاں لگاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی غیر مرد آپ کو غلیظ نظروں سے دیکھے۔ وہ ریحام کا بازو پکڑے گھر میں داخل ہوا تو سب لاؤنج میں ہی جمع تھے۔ ریحام اسے حصار میں لے کر ان سب کے قریب آیا تو سب سے پہلے وہ داجی کے گلے لگ گئی۔ جان نکال دی تھی تم نے میری۔ وہ ابھی بھی گھبرائے ہوئے تھے۔ آئی ایم سوری داجی، اس نے روتے ہوئے ان سے معافی مانگی۔ پھر وہ تائی کے سامنے آئی
اس سے پہلے وہ ہاتھ جوڑتی تائی نے بنا کچھ کہے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ زیادہ سخت ہو گئی تھی، مجھے تم سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، میں بھول گئی تھی، تم بھی تو میری بیٹی ہو، بس میں غصے میں زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ زریشا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تائی، آپ کا قصور نہیں ہے، غلطی میری ہے۔ اس نے بے بسی سے تایا کو دیکھا، جنہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر پیار دیا۔ وہ ان سے الگ ہوئی تو دعا اور فضا دونوں ایک ساتھ بھاگتے ہوئے اس کے گلے لگ گئے۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں خالہ بنوں گی اور میں پھپھو۔ ان دونوں کی آواز گھر میں گونجی تو سب کی ہنسی ایک ساتھ لاؤنج میں گونج گئی۔ کچھ دنوں بعد ہی زریشا نے نیوز میں دیکھا تھا کہ ارسلان ملک بینک رابری کے دوران انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ وہ حیران تھی، خدا کیسے انصاف کرتا ہے۔ شاید وہ بھٹک گئی تھی، مگر خدا کا شکر تھا کہ اس کے پاس اتنی اچھی فیملی تھی، اتنا محبت کرنے والا شخص تھا جس نے اسے احساس دلایا کہ غلطیوں کے بعد انسان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ اس کا طریقہ غلط تھا، مگر زریشا سبق حاصل کر چکی تھی اور وہ اپنے ذریعے ان تمام لڑکیوں کو یہی سبق دینا چاہتی تھی کہ کبھی بھی کسی بھی لڑکے کے پیچھے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہر زریشا کو ریحام آفریدی نہیں ملتا۔